بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ عزیزوں اور بھائیوں، میرا موضوع جیسا کہ بھی آپ نے سنا اصلاح معاشرہ ہے، یا معاشرے میں جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور شریعت کی روشنی میں یہ بتلانا کہ وہ خامیاں اور خرابیاں کس درجے کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس طرح سے ناپسندیدہ ہیں۔ یہ ہے آج کے خطاب کا موضوع۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل سے مرکب ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور جہاں خیر ہونا چاہیے وہاں پر بھی لوگ بہت سے مواقع پر شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ کسی ایک موقع پر سارے معاشرے یعنی معاشرے کی ساری خرابیوں اور ساری خامیوں کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کی صورت یہی ہے کہ ایک موقع پر کوئی ایک دو بات آپ کے سامنے لائی جائے اور پھر آئندہ کسی موقع پر ایک دو بات اور سامنے لائی جائے۔ اس طرح سے جو چیزیں خامی اور خرابی کے اعتبار سے زیادہ اہم ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور احادیث و قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دے اور وہ اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں۔ ایک ایسا معاملہ سارے انسانوں کے ساتھ متعلق ہے جس سے بمشکل ہی کوئی مستثنا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے رزق کا معاملہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ اس کی روزی تو مقرر کر دی ہے، اور جو روزی مقرر کی ہے وہ بہرحال ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب متعین کر دیے ہیں۔ ان اسباب کے بغیر وہ روزی جلدی نہیں دیتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پودا اگتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو پودا نہیں اگے گا اور زمین خشک ہو کر کے رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے روزی مقرر کی ہے، مگر روزی سیدھے آسمان سے نہیں اترتی ہے، یا درخت اس طرح سے نہیں اگتا ہے کہ اس میں روٹی اور سالن بن کر کے تیار ہو اور آپ درخت سے توڑیں اور اس کو استعمال کرنے لگیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں، کمائی کے مختلف راستے مقرر کیے ہیں۔ جب بندہ ان راستوں پر چل کر کے محنت اور کوشش کرتا ہے اور کماتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو اس کی مقدر کی ہوئی روزی ملتی ہے۔ راستہ اور طریقہ یہی ہے، اور ساری دنیا اسی راستے سے اپنی روزی کما رہی ہے۔ انسان میں چونکہ خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور احضرت الانفس الشح، نفسوں کے ساتھ بخالت اور حرص کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کی طبیعت کے اندر کچھ بخالت بھی رکھی گئی کہ جو مال آئے وہ اس کو اپنے لیے محفوظ کر لے، اور اس کے ساتھ حرص بھی رکھی گئی کہ مال کو ذرا زیادہ آسانی سے اور زیادہ مقدار میں حاصل کر لے۔ وہ صبر نہیں کر پاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مفت میں بیٹھے بٹھائے یا قریب قریب بیٹھے بٹھائے روزی حاصل ہو جایا کرے، یا تھوڑی سی محنت کریں
اور بڑی سے بڑی مقدار میں روزی حاصل ہو جایا کرے. اس خواہش کی بنا پر آدمی بعض اوقات اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور وہ راستے جو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر کے غلط اور ناجائز راستوں پر بھی چل پڑتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ روزی حاصل کر لے. پھر انسان کے اندر مختلف قسم کے ایسے شیطانی وساوس اور شیطانی اسباب اور شیطانی جذبات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ بسا اوقات بہت سی غلط سلط چیزیں بھی استعمال کرنے لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزی یا خوراک کھانے پینے کے سلسلے میں بہت سے مقامات پر بہت ساری چیزوں پر تنبیہ کی ہے کہ فلاں کام تم اس طریقے سے انجام دو اور اس طریقے سے انجام نہ دو. انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس میں جہاں حلال کی بہت بڑی مقدار ہے وہاں تھوڑی سی مقدار حرام کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقدار پر قرآن مجید میں جگہ جگہ تنبیہ کی ہے اور اس سے آگاہی دی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جو چیز استعمال کرنا چاہتا ہے وہ بذات خود اپنی ذاتی حیثیت میں حرام ہو. اس کی آپ مثال لے لیجئے کہ سور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ بذات خود حرام ہے. اگر کوئی انسان بڑی محتاط اور بڑی اچھی اور درست قسم کی کمائی سے سور خریدے تو اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. شراب ہے، یہ بذات خود حرام ہے. انسان اگر اس کو جائز سے جائز ترین کمائی کے ذریعے سے خریدے تب بھی یہ شراب حلال نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود حرام قرار دیا ہے. اس سے مطلب نہیں کہ اس کو حاصل کس ذریعے سے کیا گیا اور اس کو کس طریقے سے کمایا گیا ہے. اس سے بالکل قطع نظر وہ بذات خود حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قسم کی چیزوں کی جگہ جگہ نشاندہی کی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ یا وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردہ اور خون اور سور اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کی نظر کر دیا گیا ہو یا اس کے لیے اس کا ذبح کیا جانا طے کر دیا گیا ہو. اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، گلا گھونٹ کر کے مر گیا ہو، اور وہ جانور جو کہیں اوپر سے گر کر کے نیچے زمین سے گر کر کے کنویں میں یا چھت سے گر کر کے زمین پر آیا ہو اور مر گیا ہو، اس کو حرام کیا گیا ہے. وہ جانور جس کا گلا دبا دیا گیا ہو یا جسم کا کوئی حصہ اس طرح سے پیس دیا گیا ہو، دبا دیا گیا ہو کہ اس کی وجہ سے مر گیا ہو، ٹرک کے نیچے آ گیا ہو، کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہو، مر گیا ہو. اور ایسا جانور بھی جو سین کے ذریعے سے یعنی باہم لڑنے کے نتیجے میں مر گیا ہو، دو بھینسے یا دو بکرے اس طرح سے لڑ پڑے کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، تو یہ بھی اس طرح سے متعدد چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اب ان میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو بذات خود حرام ہیں، جیسے کہ سور ہے اور مردہ ہے. مردہ بذات خود تو حرام نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا ہو سکتا کہ بکری مر جائے تو بکری تو اصل میں حلال تھی لیکن مر جانے کے بعد حرام ہو گئی. خون ہے، یہ بذات خود حرام ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اصلاً بذات خود حرام ہو. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اصلاً اور بذات خود تو حرام نہیں تھی لیکن کوئی ایسی حالت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں کہ وہ حرام ہو گئی، جیسے جانور گر کر کے مر گیا اور کسی کے مارنے سے مر گیا یا کسی چیز کے نیچے آ کر کے دب گیا اور مر گیا، اور اس طرح کوئی حالت ہو گئی کسی بھی سبب سے مر گیا. الا ما ذکیتم، مگر اگر وہ زندہ مل جائے اور اس کو ذبح کر دیجئے تو حلال ہے. تو یہ صورت کسی چیز کے حرام ہونے کی ایک یہ صورت ہے کہ وہ بذات خود حرام ہو. دوسری یہ صورت ہے کہ وہ اپنے حالت کی بنا پر حرام ہو گیا ہو. اور اس کے علاوہ کسی ایک صورت اور ہوتی ہے کہ انسان نے اس کو اس طریقے سے حاصل کیا ہو کہ اس طریقے سے حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ حرام ہو جائے. کوئی مرغا چر رہا ہے
آپ اس کو جھپٹ کر کے بند کر لیں اور گھر لے آ کے اس کو ذبح کر کے کھا جائیں. ظاہر بات ہے کہ مرغا تو بتاتے خود حلال ہے، اور آپ نے اس کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے نتیجے میں بھی وہ حلال ہے، لیکن چونکہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، اور آپ نے اس کو چوری کر لیا ہے، اس لیے وہ حرام ہو گیا. تو حرام ہونے کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بعض چیزوں کے اوپر بہت سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها علی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ نہ کھاؤ. کسی دوسرے کا مال آپ باطل طریقے پر کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت صاف نشاندہی کی گئی کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اسی صورت میں کہ اس کی طبیعت اس پر راضی ہو. ایک مسلمان اپنا مال آپ کو دیتا ہے، آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے آپ کو کھلاتا ہے یا کھانے کے لیے دیتا ہے، تو یہ تو درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ حلال ہے. لیکن اس کا مال آپ چھین لیں، زبردستی کر کے اس سے لے لیں، یا چوری کر لیں اور دھیرے سے کھسکا لیں، اس طرح سے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے مال لے لیا، یا پتہ ہے لیکن وہ دینے پر راضی نہیں ہے اور آپ نے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اس سے لے لیا ہے، تو یہ حلال نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. آپ شاید جانتے ہو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ذرا زوردار ہوتا ہے دوسرے آدمی کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے، دوسرے آدمی کا اور کوئی مال ہڑپ کر لیتا ہے، جانور ہڑپ کر لیتا ہے. ایک صاحب، ایک پولیس کے صاحبزادے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے والد انصاف سے کام لیتے تھے، تو ایک نئی جگہ پر گئے، وہاں کے چودھری صاحب نے ایک عورت کی بکری کاٹ کے کھا لی. اب اس عورت نے آ کر کے وہاں فریاد کی. اسے جب معلوم ہوا کہ یہ انصاف کر رہے ہیں تو فریاد کی. انہوں نے کہا کہ اس کی بکری اس کو واپس کرو. اب چودھری صاحب کے لیے یہ بات بڑی رسوائی کی محسوس ہوئی کہ ایک کمزور عورت کو میں اس کا مال واپس کروں. اور یہ پولیس زبردست تھے، زور زیادہ تھا اور انصاف ور تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ کسی صورت سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بلایا تھانے پر اور اس کے بعد پکڑ کے بند کر دیا. اب بند کیا تو کہنے لگے کہ صاحب میں آپ کو 6 بکری دیتا ہوں مگر اس عورت کو نہیں دوں گا. آپ کو 6 بکری دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس عورت کو نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ اس عورت ہی کو دینا پڑے گا. تم 6 دو یا 10 دو یا 1 دو یا 2 دو، دینا پڑے گا اسی عورت کو، اور جب تک نہیں دو گے تب تک چھوڑ نہیں سکتا ہوں، چاہے جو صورت بھی کر لو. جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن سکتی ہے تو آخر میں مجبور ہو کر کے اس عورت کو ایک بکری دے دی اور معاملہ ختم ہوا. تو انسانی طبیعت میں یہ بھی غرور ہوتا ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس کا مال کھا لو اور اس کے سامنے جھکو نہیں کسی بھی صورت سے. تو اور اس کے نتیجے میں وہ ایک غلط بات پر اڑ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں وہ سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ مصیبت تو اس کو اس دنیا میں سہنی پڑی، کیوں مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مصیبت نہیں سہنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ. دوسرے کا مال ہے، اگر تمہیں لینا ہے قیمت دے کر کے خرید لو، اگر اور کوئی صورت نہیں ہے مزدوری کر کے اس سے حاصل کر لو، اور کوئی صورت نہیں ہے تو جو صورت مناسب ہو وہ صورت اختیار کر لو. مگر یہ نہیں کہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھاؤ، چوری سے، چماری سے اور غصب کر کے، چھین کر کے یا زبردستی مسلط ہو کر کے اس طریقے سے نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا عَلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا مال حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ دوسرے آدمی کے مال کا ایک حصہ غلط طریقے سے کھا لو.
یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ مال دوسرے کا ہے اور حکام کے پاس گئے، ان کو رشوت دی، پیسہ دیا تاکہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے. تو وَتُدْلُوا بِهَا عَلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ حکام کے پاس اپنے معاملے کو لے جاؤ تاکہ پیسے دے کر کے گناہ کے ساتھ دوسرے کے مال کو کھاؤ جانتے بوجھتے ہوئے. اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اب یہ کس قدر ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگ سال کے سال مقدمے لڑ کر کے ایک دوسرے کے مال کو کھاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. اس سلسلے میں آپ ایک واقعہ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم کس جرات کے ساتھ یہ گناہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا یمن سے، حضرموت سے. ایک زمین کے بارے میں دو آدمیوں کا جھگڑا تھا. ایک آدمی کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے اور اپنا معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں غیب تو جانتا نہیں، حقیقتاً یہ زمین کس کی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض آدمی اپنی بات بیان کرنے میں بڑا زبان آور ہو، دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں بولنے کی وہ طاقت اور وہ قوت نہ رکھتا ہو. تو بعض آدمی اپنی حجت میں زیادہ زبان آور ہو اور اس بنا پر جیسا کچھ میں نے سنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دو. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کا مال نہیں ہے وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنی بات ثابت کر لے جائے، اور دوسرا آدمی جس کا حقیقتاً مال ہے اس کے پاس بات کرنے کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ پہلے آدمی کی حجت کو توڑ سکے اور اپنا ثبوت پیش کر سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی فیصلہ کر دوں گا جیسا کہ میں نے سنا ہے، لیکن اگر مال کسی کا ہے اور میں نے کسی اور کے لیے وہ فیصلہ کر دیا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. تو یاد رکھے کہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں. اب آپ ذرا سوچ لیجئے، مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، فیصلہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ صاف صاف فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو ڈگری دے دی اور ڈگری کا وہ مستحق نہیں تھا، زمین اس کی نہیں تھی اور میں نے ڈگری اس کو دے دی، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ زمین اس کے لیے حلال ہو گئی، بلکہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد دونوں کے دونوں بھاگنے لگے. دونوں میں سے کوئی اس زمین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ کون اس خطرے کو مول لے گا. تو یہ واقعہ آپ سامنے رکھیے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا عادل حکمراں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر کسی کو ڈگری دے دیں اور وہ چیز اس کی نہ ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. تو آج جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کی زمین ہے یا کسی کا مال ہے، کسی کا باغ ہے، کسی کی جائیداد ہے، اور حاکم سے مل کر کے اس کو پیسے دے کر کے اس کو رشوت دے کر کے ڈگری خود لے لی جائے اور ڈگری مل گئی تو یہ سمجھا جائے کہ چلو یہ حلال ہو گیا، درست ہو گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے. اس طریقے سے کبھی کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے. تو یہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو اس موضوع پر تنبیہ کی. ایک دوسری جگہ جہاں کی معاملہ اس سے زیادہ آسان تھا یا جہاں پر کی غلطی اور بے ایمانی کرنی زیادہ آسان تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وہ کیا صورت تھی؟ وہ یتیموں کا مسئلہ تھا. آپ کے بھائی کے پاس مال ہے، باغ ہے، کھیتی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، انتقال کر گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا آپ کے ذمہ آ گئی. اب آپ کیا کریں کہ آپ کے بھائی کا جو مال ہے اس میں کمانے دھمانے کا کام کریں اور سب کما دھما کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں اور ان بچوں کو بقدر کفاف کھانے کے لیے دے دیں. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. آپ کے بھائی کا باغ ہے یا کھیت ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، تو جس ملک میں یا جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کا حال دیکھیے کہ اگر اس طرح کے باغ میں یا اس طرح کی کھیتی میں کوئی شخص کام کرتا ہے
مثال کے طور پر کھیتی ایک شخص کی ہے، کام کرنے والا دوسرا آدمی ہے، تو ایسی صورت میں بٹوارا کس حساب سے ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو کتنا ملتا ہے اور جس کی کھیتی ہے اس کو کتنا ملتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ نسبت معروف ہوتی ہے، اور اسی نسبت سے اس یتیم کے مال میں سے آپ لے سکتے ہیں، باقی یتیم کا مال ہے اور اس کے حوالے کرنا ہوگا یا اس کے لیے محفوظ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر الگ رکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس میں مشقت محسوس ہوتی ہے وَإِن تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ان یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ مخلوط کر لو تو یہ بھی درست ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن کون آدمی مصلح ہے کہ یتیم کا جتنا حق ہوتا ہے وہ یتیم کے لیے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی اپنی محنت اور قوت اور اجرت جتنی ہوتی ہے اتنا وہ خود لیتا ہے؟ کون ایسا کرتا ہے؟ اور کون اسی بہانے یتیموں کا مال خود لے مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے چھپا کر کے اور اس سے بچا کر کے کہیں کوئی شخص نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہاں پر کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کہ اس کو پکڑا جا سکے یا لوگوں کے درمیان اس کی پکڑ کی جا سکے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب موجود ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حساب کے تعلق سے کیا بتایا کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، جہنم کی آگ نگل رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اور یہ خطرہ ایسے لوگوں کے لیے سنایا ہے جو اپنے بھائی یا اپنے کسی قریبی کی اولاد کو اپنے سائے میں پالنے کے بہانے سے رکھ لیں، اور اس کے بعد ان کا جو مال ہے اور ان کی جو جائیداد ہے اس پر دستدرازی کرنا شروع کریں، اور جتنا کچھ حق بنتا ہے اس سے زیادہ کھانے پینے کی کوشش کریں، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ یتیموں سے متعلق نہیں ہے، آدمی کے اپنے تصرف سے متعلق ہے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی اپنا برتن رکھتا ہے، اپنی کمائی ہوئی چیز لاتا ہے جس کو صحیح طریقے سے اس نے کمایا ہے، اور صحیح جگہ پر رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے کھاتا ہے، لیکن تھوڑی سی غلطی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ سونے یا چاندی کے برتن میں اس کو رکھ کر کے کھاتا ہے۔ سونے یا چاندی کو مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے فإنما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گٹ گٹ نگل رہا ہے۔ تو سونا اور چاندی یہ اپنے مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تو اس کے استعمال پر اتنی سختی اور پابندی کی گئی کہ سب کچھ درست ہو، کمائی درست ہو، پلیٹ درست ہو، صحیح قسم کی آگ پر پکایا گیا ہو، سب کچھ کیا گیا ہو، لیکن اس برتن میں رکھ کر کھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ وعید سنائی ہے کہ وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گٹ گٹ کھا رہے ہیں یا اتار رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی وعیدیں ہیں جو آپ نے سنی۔ اس حرام کے تعلق سے ایک دو حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کا خادم یا ان کا غلام ایک روز کوئی چیز لے کر کے آیا اور انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ کیا چیز تھی؟ پوچھا کیا چیز تھی؟ کہا کہ میں نے جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی۔ کہانت کیا ہوتی ہے؟ کچھ جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور کسی کا مال غائب ہوا تو بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، کسی کی اور کوئی بات ہو تو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ جاہلیت میں کچھ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔
تو اس غلام نے کہا کہ میں نے کہانت کی تھی اور کہانت جانتا نہیں تھا، میں بس دھوکہ دے دیا۔ جھاڑ پھونک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت جلدی قید میں آ جاتا ہے اور بہت جلدی اعتقاد رکھنے لگتا کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ تو کہا کہ میں جانتا تو تھا نہیں، بس اس کو دھوکہ دے دیا اور وہ مطمئن ہو کر کے چلا گیا۔ ابھی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کام کا بدلہ مجھ کو دیا تھا، اس کی اجرت دی تھی، تو یہ وہی اجرت ہے جو آپ نے کھائی۔ اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ منہ میں ہاتھ ڈالا اور جتنا کچھ پیٹ میں تھا سب طے کر دیا۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا حضرت عمر بن خطاب کہ ان کا غلام دودھ لے کر کے آیا، انہوں نے پیا تو بڑا لذیذ محسوس ہوا۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ لایا کہاں سے ہوں، میں گزرا اس جگہ لوگ صدقے کا مال تھا، اس کو جمع کی، صدقے کا مال یعنی صدقے کا اونٹ یا اس طرح کی چیز تھی، وہاں پر لوگ جمع تھے، میں گزرا، وہ دودھ دو رہے تھے تو مجھ کو بھی دودھ دو کر کے دے دیا، اور یہ وہی دودھ ہے جو میں نے لا کر کے آپ کو دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حالت میں بھی تھے، بہرحال وہ اپنے آپ کو صدقہ کھانے کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، لہذا صدقے کا دودھ جو انہوں نے پیا تھا، جب پتا چلا کہ صدقے کا دودھ ہے تو انہوں نے بھی منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارا کا سارا دودھ طے کر دیا کہ ایسی چیز پیٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی مختلف چیزیں مختلف صورتوں میں حرام قرار دی ہیں، اور مسلمان کو ان حرام صورتوں سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا کچھ مقدر کیا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا اور اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں بعض احادیث بھی میں نے نوٹ کرنی چاہیے، لیکن بہرحال وقت نہیں ملا تو میں نے اس کو فوٹو کر کے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ آپ کو وہ احادیث سنا دوں اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں، عبرت بھی حاصل کریں۔ اور اس سلسلے میں وہ احادیث بھی ہیں جن کا تعلق سود سے ہے، اور اس سود کے سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا۔ تو پہلے میں آپ کو وہ احادیث سناتا ہوں، اس کے بعد میں سود کے متعلق آپ کو کچھ چیزیں بتلاؤں گا۔ اس سلسلے میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما اکل احد مالا قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے کوئی چیز ایسی نہیں کھائی جو اس کے اپنے ہاتھ کے عمل سے بہتر ہو۔ آدمی محنت کرے اور محنت اور مزدوری کر کے یا صنعت کے ذریعے سے وہ کمائے اور اس کو کھائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، تو سب سے بہتر کمائی آپ نے اس کو قرار دیا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، غلط اور خراب قسم کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو کہ رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم لوگ پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنین سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ سر ہے، پراگندہ بال ہے، بدحال ہے، یعنی ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دوسرے وہ بدحالی کی حالت میں ہے کہ وہ پراگندہ سر ہے، پراگندہ حال ہے، اور جو آدمی مضطر ہو، بدحال ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار۔ وہ آپ بڑی دل سوزی کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے، اور جب دل سوزی کے ساتھ دعا کی جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہے کہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس آدمی کا کھانا حرام، اس آدمی کا پینا حرام،
اس کو غذا حرام کی دی گئی تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ یعنی دعا کی قبولیت کے سارے اسباب اور اس کی ساری حالت موجود ہے، لیکن چونکہ یہ حرام کھاتا رہا ہے، حرام پیتا رہا ہے، حرام پہنتا رہا ہے اور حرام کی اس کو غذا دی گئی ہے، لہذا سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرے گا، چھوڑ دیتا ہے ایسے آدمی کو کہ جاؤ تم نے حرام کھایا، حرام پیا، لہذا اپنی حالت پر رہو، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث میں ایک جملہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا بھی حرام تھا، اس کا پانی بھی حرام تھا یا اس کا لباس بھی حرام تھا، اور اس کو حرام کی غذا دی گئی تھی۔ حرام کی غذا یا حلال کی غذا کب دی جاتی ہے؟ اس وقت دی جاتی ہے جبکہ اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، کمائی کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، خود کما کر کے نہیں کھا سکتا ہے، اس وقت جو کچھ اس کو کھلایا جاتا ہے وہ اس کے ماں باپ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے، اس کے ولی کی طرف سے کھلایا جاتا ہے، اس کے گارجین کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو صحیح کھلایا جا رہا ہے یا غلط کھلایا جا رہا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی یہاں شمار کیا گیا کہ اگر اس کو حرام کی غذا دی گئی ہے تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اب اس پر ہر باپ کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو حرام کی غذا کھلاتا ہے تو کتنا بڑا جرم کر رہا اپنے بیٹے کے ساتھ کہ اس کو ابھی سے ایسا بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت یا اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان اپنے لیے تو بہت کچھ سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اور بڑا قوی الارادہ ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے سلسلے کہ کم سے کم محنت میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ چیز موجود رہے۔ حالانکہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم جوان ہوئے اور اس کے بعد کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اسی طریقے سے ہماری اولاد بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے گا اور وہ بھی کمائیں گے۔ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد جو قیامت کے روز منہ دیکھ کر کے پھیر لے گے منہ، وہ اولاد جو قیامت کے روز آپ کا منہ دیکھیں گے تو منہ پھیر لیں گے، ان اولاد کو آرام پہنچانے کے لیے حرام کماؤ، حرام کھلاؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قرآن مجید کے اندر آیا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے دوسرے جو قرابت دار ہیں ان سے بھاگے گا۔ تو یہ اولاد جن کی فکر میں آپ اس طرح گھل رہے ہیں کہ ان کو بڑے ہونے کے بعد بھی آشائش اور آرام سے رکھنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہ اولاد قیامت کے روز منہ پھیر کر بھاگ جائے، چھوڑ دے گی۔ تو ایسی اولاد کے لیے آپ اپنی حد تک جو کچھ جائز حدود میں کر سکتے ہیں کرتے رہیے، لیکن ان کے چکر میں اپنی عاقبت برباد کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ وہ قطعاً اس کا کوئی حصہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ تنبیہ کی ہے لوگوں کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ گویا یہ چکر اس طریقے سے چل پڑے گا کہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورنے کے چکر میں رہے گا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی گویا خطرناک قسم کا وقت ہوگا۔ مومنین کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح کے وقت میں اس قسم کی لہر اور اس قسم کی فضا سے اپنے آپ کو بچا کر کے دین کے احکام پر اور اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر قائم رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ دیکھیے اس قسم کی چیزوں میں اسلام نے زیادہ باریکی اور پوشیدگی نہیں رکھی ہے تاکہ یہ چیزیں ہر آدمی سمجھ سکے اور عمل میں لا سکے۔ تو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل کھلی کھلی ہیں، صاف صاف ہیں اور ہر آدمی ان کو سمجھتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں اور اسی مشکوک کو لے کر کے بہت سارے لوگ سود تک کو حلال کرنے بیٹھ گئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، وہ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں یعنی حلال و حرام کے درمیان میں
کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. ان مشتبہ چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو لے کر کے جو چیز ناجائز ہے اس کو بھی حلال ٹھہرانے کی کوشش کی جائے، بلکہ خود ان مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ، جو آدمی اس مشتبہ چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین کے لیے برات کا راستہ اختیار کر لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی مشکوک قسم کی چیزوں میں پڑے گا وہ آخر کار چل کر کے حرام چیزیں پڑ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثال کے طور پر ایک چراگاہ ہے، حاکم وقت نے اس چراگاہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اب سلامتی اسی میں ہے کہ آپ اپنا جانور لے کر کے جائیں تو اس چراگاہ سے خاصی دوری پر رہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی اس چراگاہ کے قریب میں اپنے جانور کو چرائے گا تو اس جانور کی تو عادت ہوتی ہے وہ لپک کر کے اس چراگاہ میں چلا جائے گا. اب یہ حد ہے، اس سے آگے چراگاہ ہے، آپ یہاں پر جانور چرائیں وہ فوراً لپک کر کے اس میں چلا جائے گا. اور اس طریقے سے ایک ممنوع علاقہ جو ہے اس کے اندر آپ کا جانور چلا جائے گا اور آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی شبہات میں پڑے، جب شبہات میں پڑے گا تو اس کے بغل ہی میں حرام کا سلسلہ چلتا ہے، آدمی اس کے اندر بھی چلا جائے گا. اس لیے شبہات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور حدیث بھی قابل غور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان حرام مال کمائے اور کمانے کے بعد اس کو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر لیا جائے. حرام مال کوئی کما کر کے اس کا صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس کو خرچ کرے تو اس میں کوئی برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑ کر کے مر گیا تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے ایک توشہ بن جائے گا اس کے لیے. پھر فرمایا کہ اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا کہ ایک بری چیز کے بدلے میں دوسری بری چیز کر دیجئے تو پہلی چیز مٹ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے مٹاتا ہے. خبیث کو خبیث کے ذریعے نہیں مٹاتا، خبیث کو اچھے کام کے ذریعے مٹاتا ہے. ایک آدمی نے غلط کام کیا تو اب اس کے پاس اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، اس سے معافی طلب کرے، صدقے خیرات کرے اور اس طرح کے اچھے کام کرے تو اس کے ذریعے سے تو اس برائی کا اثر مٹ سکتا ہے. لیکن اس برائی کے اثر کو مٹانے کے لیے دوسری برائی کرے تو اس برائی کا اثر نہیں مٹے گا بلکہ اس کے اندر اور اضافہ ہوگا. جیسے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بول دیتا ہے تاکہ وہ اس ایک جھوٹ کو چھپا سکے. تو اس سے اس ایک جھوٹ کی جو مذمت ہے اور اس کا جو گناہ ہے اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ مزید جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اس کے سر مزید گناہ لگ جائے گا اور اس طریقے سے وہ مزید بوجھل ہوگا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت. دیکھیے بڑی عجیب حدیث ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پلا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت، جو گوشت حرام مال سے پلا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وکانت النار اولا بھی، اور جہنم کی آگ جو ہوگی وہی اس کے زیادہ حقدار ہوگی، اور اسی جگہ گویا یہ گوشت پہنچے گا جو حرام مال سے پلا ہوا ہے. اس لیے اس پر خاصا غور کرنا چاہیے اور جو سخت تنبیہ ہے اس پر نگاہ ڈالنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط جو بتلائی ہے وہ اس حد تک بتلائی ہے کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیز تمہیں کھٹکتی ہو کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اسے چھوڑ دو اور وہ کام کرو جو کھٹکتا نہ ہو. کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے سلسلے میں اگر آپ کی طبیعت میں تردد ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ کھٹک رہا ہے، اور جس میں تردد نہیں ہے اس کو اختیار کیجیے. اور یہ بھی اس سلسلے میں فرمایا کہ استفت قلبک، کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، تمہارا دل کیا بتاتا ہے، اس سے مطمئن ہے
یا مطمئن نہیں ہے. دل سے فتویٰ پوچھو، خود بتائے گا کہ یہ کام صحیح لگ رہا ہے یا صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو اس طرح سے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، اور بلا احتیاط کے صحیح و غلط ہر جگہ سے کھانے اور پینے کے سلسلے میں بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے. اب اس کے بعد آئیے کچھ حرام چیزوں کے سلسلے میں آپ کو سناتے ہیں کہ بعض حرام چیزوں میں اعانت کے نتیجے میں یا مدد کے نتیجے میں آدمی کس طرح سے گنہگار ہوتا ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے. شراب کے تعلق سے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے. کن پر لعنت کی ہے؟ عاصرہ و معتصرہ. ایک وہ آدمی جو انگور نچوڑ کر کے شراب بناتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو شراب بنواتا ہے، وہ شاربھا، تیسرا وہ جو کہ شراب پیتا ہے، چوتھا وہ جو کہ گاڑی میں لا کر کے شراب لے جاتا اور پہنچاتا ہے، اور پانچواں وہ جس کی طرف شراب پہنچائی جاتی ہے، لاد کر کے جس کے پاس شراب لے جائی جاتی ہے اس کو بھی لعنت کی ہے. وساقیہا وبائعہا، وہ آدمی جو کسی محفل میں برتن لیتا ہے اور لوگوں کو اڈیل کر کے دیتا ہے، پلاتا ہے، ساقی ہے، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. جو آدمی اپنی دکان میں اس کو رکھ کر کے بیچتا ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. اور جو آدمی اس کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی آپ نے لعنت کی ہے. اور جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے اس پر بھی لعنت کی ہے. اور جو خریدنے والا ہے اس پر بھی لعنت کی ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو کہتا ہے کہ جاؤ دکان سے فلاں چیز خرید کر کے لے آؤ، شراب خرید کے لے آؤ، تو خریدنے والا بھی ملعون ٹھہرا اور جس کے لیے خریدی گئی ہے وہ بھی ملعون ٹھہرا. تو اس طریقے سے اس ایک گناہ یا ایک غلط چیز کے تعلق سے 10 قسم کے آدمیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تقریباً اسی طرح کا معاملہ سود کے تعلق سے بھی ہے کہ جو سود کا کھانے والا ہے اور جو سود کا دینے والا ہے اور جو سود کے معاملے پر گواہ بن رہا ہے، آکل الربا موکلہ و شاہد ہے، سود کا کھانے والا، اس کو کھلانے والا اور اس پر شہادت دینے والا، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اب سود کے تعلق سے ایک دو باتیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی جس کے اندر فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے یا سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی سود چاہے دیکھنے میں بظاہر زیادہ ہی کیوں نہ معلوم ہو، مگر نتیجے اور فائدے کے اعتبار سے وہ کمی کی جانب ہے. اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ زیادتی نہیں ہے بلکہ کمی ہے. تقدیرات اصل میں اس طرح چلتی ہیں کہ بندہ اس کو جانتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس پر معلوم نہیں کتنے ہزار ریال خرچ ہو گئے. پولیس نے پکڑ لیا، 200-300 ریال جرمانہ ڈال دیا، اور کوئی معاملہ ہو گیا، کافی اخراجات ہو گئے. ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس لیے کہ غلط طریقے سے اس نے پیسے کمائے اور غلط جگہ پر اس کو خرچ کرنے پڑے. مال حرام بود بجائے حرام رفت. بظاہر تو یہ معلوم